السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا، آج ہم نے دیکھنا ہے کہ عورت شادی کے بعد کہ عورت کی زندگی میں شادی کے بعد کیا کیا چینجز آتی ہیں، کیا تبدیلیاں اس میں آتی ہیں اور کیا تبدیلیاں اس کو اپنے اندر لانی چاہیے۔ تو اس کا مختصر سا ہم نے دیکھا تھا تعارف کہ عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ جب عورت کے ساتھ مطلب جب کوئی مرد شادی کرنے کا سوچے تو اسے عورت میں کون کون سی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ تو وہ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 4 چیزیں عورت میں دیکھنی چاہیے: دولت مندی، خاندانی شرافت، خوبصورتی اور دینداری۔ اور آخر میں ہم نے پڑھا کہ سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، سب سے زیادہ جو زور دینا چاہیے وہ دینداری پر دینا چاہیے۔ یعنی جب بچوں کا رشتہ کریں تو سب سے زیادہ کس پر زور دیں؟ دینداری پر زور دیں۔ شادی کے بعد عورت کی زندگی میں جو ایک نیا مرحلہ آتا ہے وہ آتا ہے شوہر کے حقوق۔ اور سب سے بڑا اور جو بہت اہم عورت کی زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے کہ اس کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے والدین، باپ بھی ہوتے ہیں، فادر بھی ہوتے ہیں، ہمارے بھائی بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے حقوق اور جو شوہر کے حقوق ہیں ان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جب عورت کی شادی ہوتی ہے، جب اس کا ایک شوہر ہوتا ہے تو پھر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر پہلے میں نے اپنے والد کے لیے یہ کام نہیں کیا تو میں اپنے شوہر کے لیے یہ کام کیوں کروں؟ حتیٰ کہ میرے والد تو ان سے بھی بڑے ہیں، تو میرے لیے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، تو اگر میں نے ان کے لیے یہ کام نہیں کیا تو میں شوہر کے لیے یہ کام کیوں کروں؟ تو اس طرح کی جو سوچ ہوتی ہے وہ دو گھروں کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بالکل واضح الفاظ میں قرآن پاک میں لکھے گئے ہیں، اور عورت کو کس حد تک حکم دیا گیا ہے کہ اس نے شوہر کا حکم ماننا ہے وہ ہم حدیث پاک اور قرآن پاک کے آیات کے حوالے سے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شوہر کے حقوق کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر۔ اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے، اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے حکم کی تابعداری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ اب یہاں سے جس بندے نے بات سمجھنی ہے نا، اس کو یہاں سے یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اگر میں حکم دیتا تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے باپ کو سجدہ کرے، یا کسی اور بھائی کا نام نہیں لیا، بھائی کا والد کا نام نہیں لیا، بیٹوں کا نام نہیں لیا، کس کا نام لیا؟ شوہر کا نام لیا۔ تو اسی ایک چیز سے ہمارے لیے ایک حکم بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایک عورت کے مقام میں ایک عورت کی زندگی میں سب سے زیادہ جو مقام اور مرتبہ ہے وہ شوہر کا ہے۔ تو جب عورت کی شادی ہو جائے تو اس کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جو میرے والد تھے، جو میرے بھائی تھے، اگر ان کے لیے میں نے وہ کام نہیں کیے تو شوہر کے لیے میں نے کرنے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ عورت پر حق کس کا ہے؟ شوہر کا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو تو وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کے شوہر کے پاس چلی آئے۔ اب جو احکامات ہمیں بیان کیے جا رہے ہیں یہ حدیث پاک اور قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کو احکامات بتائے جا رہے ہیں۔ کچھ آپ میں سے شادی شدہ لوگ ہیں اور کچھ جو ہے مطلب اگر ابھی شادی شدہ نہیں بھی ہے تو بالغ ہے، سب چند اگلے سالوں میں آپ لوگ اس بندھن میں بندھ ہی جائیں گے۔ تو آپ لوگوں نے جب اس رشتے میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رشتہ نصیب فرمائے گا تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں اس پر آپ نے عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ عمل کرنے کے لیے ہی تو ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ ہماری زندگیوں میں بہتری آئے، ہماری زندگیاں آسانی ہوں، اور اگر ہم عمل نہیں کریں تو پھر پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو شوہر کے پاس دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ جب شوہر آواز دے تو جو مرضی آپ کام کریں، آپ اٹھ کے پہلے اس کی بات سنیں، اور اس پر کوئی عورت کا احسان نہیں ہے شوہر پر۔
یا مطلب اس کو یہ بات جتانا نہیں ہے آپ نے کہ میں تمہارے لیے جو ہے نا، یا میں آپ کے لیے کام چھوڑ کے تو آئی ہوں تو آپ جو ہے نا میری بات نہیں سنتے، یا اس طرح کے الفاظ آپ نے نہیں کہنے، کیونکہ اس پر ہم شوہر پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمیں احکامات بتائے گئے ہیں، یہ ہمیں بتائے گئے ہیں کہ یہ شوہر کے حقوق ہیں اور یہ ہمارے فرائض ہیں، تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، شوہر پر ہم کوئی احسان نہیں کر رہے۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ عورت چاہے کتنے بھی ضروری کام میں مشغول ہو، مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے، تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات کیا ہے کہ جو شوہر آپ کو بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو بظاہر، لیکن یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف نہ ہو، دین کے خلاف نہ ہو۔ اس کے علاوہ اگر وہ کوئی آپ کو کام بتا رہے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، تو آپ نے وہ کرنا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام کا بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے ہر حکم کی فرمانبرداری کے لیے اپنی طاقت کمر بستہ رکھنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ شوہر بیوی کو اپنے بچھونے پر بلائے اور عورت آنے سے انکار کر دے اور اس کا شوہر اس بات سے ناراض ہو کر سو رہے تو رات بھر خدا کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو مطلب مرد، اگر جو شوہر ہے وہ سو رہا ہے، وہ لیٹ رہا ہے اور وہ اس نے عورت کو بلایا ہے اور عورت اس کے پاس نہیں گئی، تو ساری رات جو ہے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عورت کے گناہ لکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح پیاری بہنوں، ان حدیثوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ شوہر کے حقوق بہت زیادہ ہیں، ان میں سے نیچے لکھے ہوئے چند حقوق بہت زیادہ قابل غور ہیں۔ تو یہ حقوق جو ہے یہ آپ بالکل سادہ الفاظ اردو میں لکھے گئے ہیں، تو یہ آپ خود پڑھ لیجئے گا۔ اگر آپ کو کسی چیز کا مطلب وغیرہ نہ سمجھ آئے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا۔ اچھا، اسی یہ حقوق میں ہی نیچے شوہر کے حقوق ہے، اس میں جو آپ کا حقوق نمبر 6 لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 55 جنتی زیور بک ہے۔ اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو مجھے آپ کمنٹ میں بتا دیں، مجھے میسج کر دیں آپ لوگ ان باکس میں، تو میں آپ کو بک بھی سینڈ کر دوں گی۔ تو باقی آپ خود ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا، کیونکہ ایسے لیکچر بہت لمبا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے سننا۔ تو جو سادہ الفاظ میں بات کی گئی ہے وہ آپ لوگ خود پڑھ لیں، کہیں سے سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ لیں، اور جو باتیں تھوڑی ڈیٹیل والی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو یہ حدیث ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو بکثرت دیکھا، یعنی عورتوں کو زیادہ دیکھا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے کہ عورتیں بکثرت جہنم میں نظر آئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے، یعنی عورتوں میں دو بری عادتیں ہیں جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بری خصلتوں کی وجہ سے ایک تو یہ کہ عورتیں دوسرے پر بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہیں، یعنی ایک دوسرے پر بہت زیادہ ایک دوسرے کو جیسے تانے مارتے ہیں نا، یہ کام بہت زیادہ کرتی ہیں۔ اور دوسری یہ کہ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی رہتی ہیں، چنانچہ تم عمر بھر ان عورتوں کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرتے رہو، لیکن اگر کبھی ایک ذرا سی کمی تمہاری طرف سے دیکھ لیں گی تو یہی کہیں گی کہ میں نے کبھی تم سے کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں ہیں وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں اور اس طرح سے کرتی ہیں کہ سارا زندگی بھی اگر شوہر ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے اور کسی کبھی ایک دفعہ کہیں تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی تو عورت اس طرح کے الفاظ استعمال کر جاتی ہے۔ اور دوسرا کہ یہ جو ہم ایک دوسرے پہ تانے مارتے ہیں، جو عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے عورتیں جو ہیں وہ جہنم میں زیادہ ہوں گی۔ تو جو چیز آپ پڑھتے ہیں اس کو آپ اپنے اندر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ میں سے کسی کی یہ عادت ہے تو کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد وہ عادت آپ کی نہ رہے۔
آپ خاموش ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی اس طرح سے آپ پر کوئی تانا مارتا ہے یا آپ کو کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں. آپ اگلے کو جواب نہ دیں اور اپنے جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیا کریں. اللہ تعالیٰ بہتر حساب لینے والا ہے. ہم تو کبھی جواب دیں گے کسی کی بات کا تو ہو سکتا ہے کہ ہم انسان ہیں تو ہم غلط جواب دے دیں, غصے میں آ کے ہم کوئی غلط بات کہہ دیں اگلے کو. تو سیدھی ایک ہی الفاظ کہا کریں کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا. تو اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. تو امید ہے آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی ہوگی. باقی آپ کی طرف سے کوئی سوال ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا, اور اس کو ایک دفعہ بک سے ریڈ آؤٹ لازمی کیجیے گا. یہ کافی لمبا ٹاپک ہے, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں.